وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو. یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. بس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے اور اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کو کوئی دردناک عذاب آن پہنچے. صدق اللہ العظیم. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہاں مسجد میں جامعہ عمر بن خطاب میں اللہ کی توفیق سے اکٹھے ہوئے ہیں. نماز پڑھنے کی توفیق بھی اس نے دی اور آپس میں اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو کرنے کی بھی توفیق اسی نے عطا فرمائی. نعمتیں تو اس کی اتنی ہیں کہ جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے. یہ گنتی تمہاری گنتیوں کی طرح نہیں، یہ انگلیوں پوروں پہ گننے والی بات نہیں، بلکہ دنیا کے سارے کمپیوٹر مل جائیں، سپر کمپیوٹر مل جائیں، کیلکولیٹر مل جائیں، قیامت تک آنے والے جتنے کیلکولیٹرز ہیں، اب تک کی ترقی یافتہ دنیا کے نہیں، قیامت تک آنے والے سارے کمپیوٹر مل جائے، ساری دنیا مل جائے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ اللہ کا چیلنج ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم گن نہیں سکتے، تو جس کو گن نہیں سکتے اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان گنت نعمتیں، بندے کی توجہ ہی نہیں ہوتی کتنی نعمتیں. اللہ. شیخ سعدی علیہ رحمہ ننگے پاؤں جا رہے تھے تو دل میں خیال آیا، جب تپتی ریت پہ پاؤں جلے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تو نے جوتا بھی نہیں دیا. ایک ناشکری سی، ایک شکوہ سا دل میں آیا، زبان پہ نہیں آیا. دل میں ایسے شکوہ سا آیا کہ تو نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا. تو تھوڑی دور آگے گئے تو اللہ نے ایک شخص دکھایا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو پھر خیال آیا کہ کتنی بڑی نعمت تھی اللہ کی. اللہ اکبر. نعمت چھن جائے تو پھر احساس ہوتا ہے، جب نعمتیں موجود ہوں تو احساس نہیں ہوتا. نعمت عطا کر کے بھی وہ امتحان لیتا ہے، نعمت چھین کے بھی وہ امتحان لیتا ہے. اور امتحان ہر ایک کا مختلف اور ہر ایک کا مختلف. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کا امتحان دوسرے سے نہ ملتا ہو، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
امتحان ہر ایک کی استطاعت کے مطابق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ استطاعت اسی طرح آپس میں نہ ملتی ہو جس طرح فنگر پرنٹس نہیں ملتے اور جس طرح آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں کسی ایک کی استطاعت دوسرے سے نہ ملتی ہو، لہذا امتحان ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، وہ دوسرے کو نہ دیکھے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ اپنے امتحان کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو، سارا معاملہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اللہ، دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھو گے تو دل میں تڑپ پیدا ہوگی، اور دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھو گے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی دینے والا وہ، اللہ اکبر، ہمیں انسان بنانے والا وہ، ہمیں جو کچھ جو شعور عطا فرمایا ہے یہ عطا فرمانے والا وہ، ہمیں جو قوت گویائی عطا فرمائی ہے یہ عطا فرمانے والا وہ، جو دماغ کے اندر سوچوں کی ترتیب بنتی ہے وہ عطا فرمانے والا وہ، جو ہم چلتے ہیں قدم، جو ہمارے قدم چلتے ہیں ان قدموں کے اندر قوت عطا کرنے والا وہ، ہمارے ہاتھ اگر کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کی قوت عطا کرنے والا وہ، پھر اگر کوئی چیز ہم نے کھانی ہے تو اس کو عطا کرنے والا وہ، زمین سے رزق اگانے والا وہ، آسمان سے بارش برسانے والا وہ، جب ساری کائنات میں سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو سوائے شکر کے اور بنتا کیا ہے؟ سوائے شکر کے اور ہمارے پاس ہے کیا؟ صرف شکر۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم واقعی شکر کرتے رہو اور اللہ پر ایمان رکھتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کرے؟ بس اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، شکر ہر نعمت پر واجب ہے، تو جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ہو سکتا؟ تو پھر فرماتے ہیں لیکن ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں ایک لقمہ بن جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے تو ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر انسان وہ کلمہ ادا کر لے تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے کلمہ الحمدللہ۔ اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ۔ شکر ہر بات پر واجب، ہر نعمت پر واجب، لیکن جتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دی ہے اور جو ایمان کی صورت میں دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت دی ہے، یہ شاید ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ کھانا بھی وہ دیتا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، لیکن وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کھانا دیا، میں نے احسان کیا، میں نے یہ دیا، میں نے احسان کیا، وہ اس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں نے احسان کیا، حالانکہ اللہ کی ہر نعمت احسان۔ نعمت اصل میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے نعمت یا انعام سمجھ لیں، ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق بنتا ہے، اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، کوئی مزدوری کی ہوتی ہے، یہ کچھ کیا ہوتا ہے، یا کوئی ماقبل معاہدہ ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو جو وہ ملتا ہے انعام ہوتا ہے، اس کو عدل کہتے ہیں کہ جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دے دیا۔ اور ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق نہیں بنتا، اس کا استحقاق کوئی نہیں، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، کوئی ماقبل کا معاہدہ نہیں، پھر بھی عطا کرنے والا خالص اپنے فضل سے عطا کر دے
ہوتا وہ بھی انعام ہے لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ان معنوں میں آپ دیکھیں ذرا اللہ کی جو جتنے بھی انعامات ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اس میں سے کتنے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہمیں دی ہے۔ ایک نعمت بھی ایسی نہیں، اللہ کی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جو اللہ نے ہمارے استحقاق کی بنیاد پر دی ہو۔ ہر نعمت ہی اللہ کا احسان ہے، ہر نعمت اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اس نے کہا نہیں کہ میں نے یہ سارے احسانات کیے ہیں، احسان اس نے ایک کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے احسان وہ کیا ہے جب تمہارے اندر رسول مبعوث کیا۔ احسان یہ، حالانکہ ساری نعمتیں احسان، اس نے زندگی دی احسان ہے اس کا، اس نے جو کچھ عطا کیا یہ احسان ہے اللہ کا، لیکن اس نے کسی کو احسان نہیں کہا۔ اس نے اس احسان کہا تو اس کو کہا۔ یا پھر احسان کا ذکر سورہ حجرات میں فرمایا، جہاں فرمایا کہ یہ لوگ یمنون علیک اسلام، یہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے جو تمہیں ایمان کا راستہ دکھانے کے لیے ہدایت دی ہے، جو راستہ دکھایا ہے وہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور اللہ نے ہدایت کا راستہ کیسے دکھایا ہے، ایمان کا راستہ کیسے دکھایا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی دکھایا۔ لہذا وہاں بھی جو احسان کا ذکر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام جس کو اللہ احسان کہتا ہے، تو اس احسان کو پھر وہ بدلہ بھی مانگتا ہے۔ اس نے قانون ایک بتایا ہے سورہ الرحمن کے اندر، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ تو ذرا، استفسار کے انداز میں، سوالیہ انداز میں بتاؤ تو، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے اوپر چھوٹا سا کسی نے احسان کیا ہو نا تو ساری عمر ہم اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں جی اس نے میرے اوپر، اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، میں اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا، اس کا میرے اوپر احسان ہے، اور ساری زندگی اسی طرح۔ اللہ اکبر، بے شمار مثالیں ہیں، میں اس طرف تفصیل سے نہیں جاتا۔ اللہ، آپ کو تو راستہ کوئی بتا دینا تو آپ شکریہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھتے، گویا اس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، آپ اس کا بدلہ شکریہ کی صورت میں دے کے پھر آگے بڑھتے۔ یہ انسانوں کے اپنے آپس میں نارمز ہیں، یہ آپس کی اقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی کام سے کوئی کام ہو جاتا تو اس کو تو وہ جزاک اللہ یا جزاک اللہ کہتی ہی تھی۔ جو شخص ان کو کہتا نا جزاکم اللہ یا جزاک اللہ، وہ اس کے جواب میں فرماتی جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ لوگوں نے پوچھا اما جی یہ آپ کیا کرتی؟ یعنی کسی نے کہا جزاکم اللہ خیر، آپ اس کے جواب میں بھی جزاکم اللہ خیر۔ فرماتی ہیں کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے تو وہ اصل میں مجھے دعا دیتا ہے، وہ دعا دے کر میرے اوپر احسان کرتا ہے، میں ان کے احسان کا بدلہ اسی وقت چکا دوں۔ اس نے مجھے دعا دی، میں اس کو دعا دی۔ اللہ، یہ ساری زندگی انسان زبان حال سے کہتا ہے، زبان قول سے مانے چاہے نہ مانے، زبان حال سے ہر انسان اللہ کے سوال کا جواب دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اللہ نے جو اتنا بڑا احسان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی تمہیں بلائے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کے بلاوے کو اب آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح تو نہ سمجھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ جو دعا ہے نا، اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ادب سے، احترام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کا معنی دعا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی دعا لیتے ہیں، تو دعا کرنے سے کہ ہماری دعا قبول ہو نہ ہو، کچھ بنے نہ بنے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہ اکبر، جس کو لگ گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ گئی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو آپس کی دعاؤں کی طرح نہ سمجھا کرو، آپ کی دعا لیا کرو، آپ کی بد دعا ہو گئی تباہی و بربادی، اور اگر آپ کی دعا ہوئی تو آپ بچ جاؤ گے۔ اور تیسرا معنی ہے جو میں نے ترجمہ کرتے وقت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھو کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، آپ بلاتے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب بلاتے؟ ہمیں بلاتے؟ ہمارا تو زمانی اور مکانی بودھ ہے، زمانی اور مکانی طور پر ہم تو دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو فاصلہ ہے وہ صرف جغرافیائی نہیں ہے، زمانی طور پر بھی ہم تو کچھ 1400-1500 سال بعد آئے ہیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکارتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطاب نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں پکارا۔ آپ کے فرامین جو ہیں، آپ کے جو فرامین کا مجموعہ ہے جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچا۔ جو اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن سمجھانے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، سورہ نحل میں فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں صلاۃ کے 22 معنی ہیں، لغت میں دیکھیں تو صلاۃ کے 22 معنی ہیں۔ تو جس نے لغت کی مدد سے قرآن سمجھنا ہو، درمیان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، لغت کی مدد سے قرآن سمجھنا ہو تو جو مرضی سمجھتا پھرے۔ وہ لغت کی مدد سے صلاۃ کا معنی باربیکیو بنانا بھی ہے، یہ کسی چیز کو تپانا، گوشت کو جو نیچے آگ لگا کے تپاتے ہیں، یہ معنی بھی صلاۃ کا ہے۔ بانس سیدھے کرنے کے لیے جو نیچے سے آگ تپائی جاتی ہے اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اور جو خاص طرح سے کندھے اچکا کے اور اپنے خاص طرح سے جسم کو مٹکا کے چلنا، اس چال کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو کوئی اٹھے وہ کہے کہ صلاۃ تو ڈانس کرنے کا نام ہے، کوئی اٹھے وہ کہے مجھے آج پتا چلا ہے، میں بتاتا ہوں اصل معنی صلاۃ کا، آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ نئے نئے فتنے آپ دیکھتے نہیں، وہ کہتے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی پتہ چلنا تھا، یہ قرآن کہیں کسی ٹیبل پہ رکھا ہوا نہیں ملا، یہ قرآن کسی الماری میں سے نہیں ملا، قرآن لکھا لکھایا اوپر سے نہیں آیا، تورات کی طرح قرآن نازل ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، تو جس کے دل میں نازل ہوا وہ جو مفہوم بتائے گا وہ قرآن کا مفہوم ہوگا، اور جو مفہوم متعین ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، صحابہ کو سمجھا دیا، ان کو یاد کروا دیا، صحابہ نے آگے پہنچا دیا، اور آج تک ہم تک پہنچ گیا، وہ ہے قرآن کا مفہوم۔ لہذا مطلب ہی کوئی نہیں قرآن کے محفوظ ہونے کا اگر حدیث محفوظ نہ ہو۔ حدیث اسی لیے جو محدثین کرام ہیں انہوں نے زندگیاں لگا دی، اللہ ایک ایک حدیث کے لیے کتنا کتنا سفر کیا، اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے
جن کو پتہ نہیں ہے، وہ عربی کا مقولہ ہے الناس اعداء لما جہل، لوگوں کو جس بات کا علم نہیں ہوتا نا اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں، وہ جی حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی، کوئی اٹھتا ہے جی وہ جی حدیث تو جی اس کے اندر تو یہ فلاں مسائل ہیں جی، وہ تو امام بخاری تو کب آئے، فلاں تو کب آئے۔ وہ بندے کے پتر تو نے حدیث پڑھی ہے؟ سائنس کا فارمولا، پانی کا فارمولا کیمسٹری والے بتاتے ہیں کہ یہ H2O ہے، کسی بندے کے پتر نے آج تک اعتراض کیا یہ HO2 کیوں نہیں ہے، یہ H2O کیوں ہے؟ اعتراض وہ کرے جو پہلے کیمسٹری پڑھے، پانی کے فارمولے بنائے، پھر اس کو یہ سمجھ آئے کہ یہ فارمولا غلط ہے، پھر وہ اس کے اوپر تردید کرے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پھر ان کی بات مان لے جنہوں نے بات کہی ہے۔ تو محدثین کرام نے جو حدیث کی سائنس دی ہے، آپ فزکس کی سائنس، کیمسٹری کی سائنس، یہ تو پھر چھوٹی سائنسز ہیں، میتھمیٹکس کی سائنس جس کو ریاضی کہتے ہیں، جس کا جواب 2 اور 2 4 ہونا چاہیے، یقین کیجئے اتنی پریسائزڈ سائنس ریاضی کی بھی نہیں ہے اور فزکس کی بھی نہیں ہے جتنی پریسائزڈ سائنس حدیث کی سائنس ہے۔ فزکس والے بھی نومیریکل کرتے ہیں، آخر پہ جا کر تقریباً صحیح ہے، میتھ والے بھی کرتے کرتے آخر پہ جا کے کہتے ہیں تقریباً صحیح ہے۔ حدیث میں کوئی چیز تقریباً صحیح نہیں ہوتی، حدیث میں صحیح ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے۔ حدیث ہوتی ہے تو صحیح ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ یہاں پہ سارے فارمولے لگے ہوئے ہیں، ہر فارمولے کا وزن متعین ہے، جو اس وزن پہ پوری اترے وہ صحیح ہوتی ہے، نہ پوری اترے تو نہیں صحیح۔ یہ سائنس اس سے کہیں بڑی سائنس، لیکن جس نے اعتراض کرنا ہے پہلے یہ سائنس پڑھے، ذرا 6 سال لگائے نا کسی مدرسے میں، پڑھے نا، بلوغ المرام سے شروع کرے اور بخاری شریف تک جائے، رجال کی کتابیں پڑھے، پھر جا کے وہ اعتراض کرے۔ پڑھا پڑھایا کچھ نہیں۔ ایک بچہ آیا مجھ سے آ کے سوال، استاد جی وہ تو سنا ہے حدیث جو ہے وہ 300 سال بعد لکھی گئی۔ میں کہ پتر تو کی کرنا ہے؟ جی میں FA میں پڑھتا ہوں۔ میں کہ میرے پتر مدرسے پڑھ، جتنا علم محفوظ ہے آج تک اللہ قائم رکھے ان مدارس کو، یہ مدارس کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر یہ سرکاری سرپرستی میں چلا جاتا تو کبھی قائم نہ رہتا۔ اللہ کو اس کی حفاظت منظور تھی، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا۔ اور ہر ایک میں اتنی، یعنی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو پریسیژن ہے اس کے اندر اور جو ایکوریسی ہے اس کے اندر، آپ کو معلوم ہے، علماء کو تو معلوم ہے، میں باقی لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کہتے ہیں الجامع الصحیح امام مسلم کی اور جامع الصحیح امام بخاری کی، یہ دونوں صحیح ہیں، ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں، یہ صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ بخاری کا۔ کیوں؟ وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، دونوں مل کے صحیح ہیں، تو پہلا نمبر کیسے مل گیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پہلا نمبر دونوں کا ہے، وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو پہلا نمبر اس کو کیوں ملا؟ پتہ ہے کیوں ملا؟ اس کا بھی ایک فارمولا ہے، فارمولہ کی وجہ سے ملا۔ علماء سے پوچھئے کیا فارمولا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ جب ایک راوی کہتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنی، چلتے چلتے صحابی سے سنی، صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور یہ چین مکمل ہوتی ہے۔ حدیث، محدثین اور علم حدیث کا اور فارمولے کہتے ہیں کہ ہر ایک کے حالات زندگی پتہ کرے، اس کے پھر اصول ہیں، اس کے حالات زندگی پتہ کرے، کیا اس کے اندر یہ خصوصیات موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خصوصیت نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہے، پھر وہ کمزور ہو جائے گی۔ سارے فارمولے لگا کے سارے صحیح ہو۔ امام بخاری کے اور امام مسلم کے سارے اصول ایک جیسے ہیں، اس لیے دونوں ایک جیسی ہیں، صحیح ہیں، صرف ایک اصول کا فرق ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ اگر راوی کہے کہ میں نے فلاں سے سنی،
دونوں کا پتہ کیا، حالات زندگی پتہ کیے، یہ بھی سچا یہ بھی سچا، پوری اس کے اندر ساری جو صداقت والی اور ضبط والی عدالت والی جتنی خصوصیات طے کی ہیں، جتنا فارمولا لگا کے ایک راوی سچا راوی بنتا ہے، وہ سارا فارمولا اس پہ بھی لگتا ہے، اس پہ بھی لگتا ہے۔ لیکن حالات زندگی اس کے بھی پتہ کیے، اس کے بھی پتہ کیے، لیکن دونوں میں کہیں ملاقات ثابت نہیں ہوئی، ہیں سچے، ملاقات ثابت نہیں ہوئی۔ امام مسلم کہتے ہیں ملاقات نہیں بھی ثابت ہوئی، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک ہی وقت میں ایک بستی میں رہتے تھے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں رہتے تھے، تو پھر یہ ثابت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ ملے کہ نہیں ملے، یقیناً ملے ہوں گے۔ اور جبکہ اس جھوٹ تو بولتے ہی نہیں، ان میں کوئی بات ایسی ہے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں کسی اور معاملے اگر راوی کا کوئی ایک جھوٹ پکڑا جائے نا، وہ راوی کذاب ہو جاتا ہے، اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی احتیاط ہے، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرامین ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں دونوں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات ہو گئی ہوگی، لہذا ہم اثر ہونا کافی ہے، ہم اثر ہونا کافی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو حدیث نہیں لینی، جتنے مرضی سچے ہو، ملاقات ثابت ہوگی تو پھر حدیث لینی ہے۔ یہ وہ ایک اصول ہے جو امام مسلم سے آگے ہے، اس لیے امام بخاری کی الجامع الصحیح کو پہلا درجہ، پہلا نمبر حاصل۔ کوئی بات کسی اصول اور فارمولے کے بغیر نہیں، ایسی سائنس کبھی دیکھی؟ ہر چیز۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں پتا، میں نے عرض کیا الناس اعداء لما جہلوا، جس بات کا پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک کیسے پہنچی۔ اور پھر فتنہ سب سے بڑا اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ قرآن تو حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ سن لیجیے دعوت اہل حدیث کیا ہے۔ یہ جو پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا، علماء بیٹھے ہیں، جا کے ان سے پوچھئے یہ نمبر کس نے لگائے ہیں، کس نے کہا کہ حجت کے اعتبار سے پہلا نمبر قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حدیث کا ہے؟ یہ کون کہتا ہے حجت کے اعتبار سے جیسے قرآن حجت ہے ایسے ہی حدیث حجت ہے؟ آئی کہاں سے؟ قرآن آیا کہاں سے؟ دل پہ آیا، تو دل سے باہر کیسے نکلا؟ جو چیز دل میں ہو کسی کو کیسے پتہ چلتی؟ دل کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبریل لایا، اب اندازہ کریں، اللہ اکبر، جبریل لے کے آ رہا ہے، اور جبریل کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار۔ اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا تو کو فرشتہ ہے، تو فرشتہ وہ ہوتا ہے جو غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر ہو فرشتوں کا سردار، پھر بھی کہے اللہ فرمائے نازل بہ الروح الامین، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کے آئے۔ بھائی فرشتہ تو فرشتہ ہے، پھر فرشتوں کا سردار ہے، پھر وہ امانت دار ہے، حد ہو گئی۔ یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دین کی بات ہے، اور دین کی بات کچی نہیں ہوتی، دین کی بات اس میں نقص شک نہیں ہوتا، دین وہ ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا اور جبریل نے یہاں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیسے بتائیں گے؟ جس کے دل میں کوئی بات ہو وہ دوسروں کو کیسے بتائے گا کہ دل میں ہے؟ دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے؟ ایک آدمی چپ کر کے بیٹھا ہو تو ظاہر ہے نہیں پتہ چلتا اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ کوئی ہلے جلے، کوئی اشارہ کرے، اس سے پتہ چلے گا، یا وہ بولے تو پتہ چلے گا، یا کچھ کرے تو پتہ چلے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کریں تو حدیث ہوتی ہے، آپ خاموش رہیں تو بھی حدیث ہوتی ہے۔ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صادر ہو، چاہے قول کی صورت میں، چاہے عمل کی صورت میں، چاہے کسی چیز کو برقرار رکھنے کی صورت میں، آپ جو بھی آپ سے صادر ہوتا ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ اب بتائیں قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے یا حدیث قرآن سے ثابت ہوئی ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے۔ اب کریں نمبرنگ، اب کریں پہلے کون اور بعد میں کون۔ جیسے قرآن حجت ہے ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے، کوئی فرق نہیں حجت کے اعتبار سے۔ قرآن کہتا ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کے بات آگے بڑھا دیتا ہوں، مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ حرمت علیکم الدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 115، ہر قسم کا خون، ہر قسم کا مردار حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان، دو خون اور دو مردار تمہارے لیے حلال ہے۔ اب یہ حلال کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرام کون فرما رہا ہے؟ قرآن۔ اب جو کہتے ہیں قرآن حجت ہے، ان کے لیے حدیث تو حجت نہیں ہے نا، یہ حدیث تو حجت نہیں ان کے لیے جو کہتے ہیں صرف قرآن حجت ہے۔ تو جو حلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار فرمائے نا، فرمایا الحوت والجراد، ایک مچھلی کا مردار حلال ہے، اور دوسرا مکڑی کا، ٹڈی کا، جو پتے کھانے والی ٹڈی ہے جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، وہ بھی پکڑ کے وہ پھڑک کے مر جائے، وہ بھی مردار حلال، مچھلی کا بھی حلال۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے، ان سے پوچھیں مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ بغیر ذبح کیے کھاتے ہیں؟ اگر تو ذبح کر کے کھاتے ہیں تو پھر تو بھئی تمہاری بات ٹھیک ہے، تم واقعی حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ اور اگر مچھلی کھاتے ہیں مردار پکڑ کے جیسے ہم کھاتے ہیں، تو بھئی مچھلی کا مردار تو حلال ہی حدیث سے ہوا ہے، تم مچھلی کھانا تو چھوڑو پہلے۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ خواہ مخواہ اعتراض حدیث کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتہ کیا اعتراض ہے؟ اس کو قرآن نے کہا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو آنکھ چھپا کر کھسک جاتے ہیں نا، آنکھ بچا کر، نظر بچا کر کھسکتے ہیں، کوئی ادھر کھسکتا ہے کوئی ادھر کھسکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ماننا، آپ کے بلاوے کو نہیں ماننا، آپ کی بات کو نہیں ماننا، اس میں چونکہ یہ ہے، چنانچہ یہ ہے، اصل میں یہ ہے، فلاں ایسی بات ہے، عرب کو دیکھنا پڑے گا، عرب کی سرزمین کو دیکھنا پڑے گا، اس طرح کے حالات کو دیکھنا پڑے گا۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات ختم۔ صحابی نے پوچھا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجلسو، وہ باہر سے آ رہا تھا، اس نے صرف اتنا سنا، کان میں آواز پڑی، آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور الفاظ بیٹھ جانے کے ہیں، وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ یہ اگر مگر کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس کو کوئی جا کے نہ بتاتا نا تجھے نہیں کہا، وہ صحابی کبھی اپنی جگہ سے اٹھتا ہی نہ۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اطاعت یہ ہے، سمعنا واطعنا، سننے اور اطاعت کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا۔ ایمان جب آ جائے تو سمعنا واطعنا، بس سمعنا اور اطعنا کے درمیان سوچ اور تردد نہیں ہوتی کہ میں دیکھوں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بعد میں پتہ چل جائے گا کیسی ہے۔ حدیث کے اندر اگر کوئی نقص ہے، کوئی حدیث کی سند میں مسئلہ ہے،
بعد میں پتہ چل جائے گا. اگر کسی نے کہا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پہلے اپنا منہ تو بند کرو, پہلے اپنی زبان بند کرو, اس لیے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جس نے ایسے نہیں کرنا تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلاتے تھے نا آؤ سارے, تو جلے جاتے تھے. تو پھر جب وہاں پہنچ جاتے پھر کوئی منافق ادھر کھسک جاتا, کوئی منافق ادھر کھسک جاتا. اس کی وجہ یہ تھی آتے ضرور تھے, اگر وہ بلاوے پہ آئے نا تو ایکسپوز ہو جائے. تو آتے تو ضرور تھے, پتہ چل جائے لوگوں کو یہ منافق, لیکن آ جاتے تھے. ہم جی مانتے ہیں قرآن کو بھی, حدیث کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے, پھر نکلتے ہیں آنے کے بعد. کوئی بہانہ بنا کے نکلتا ہے, کوئی سگرے کبرے ملاتا ہے, کوئی قضیے بناتا ہے, کوئی چونکہ چنانچہ کرتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے, کوئی ادھر سے نکلتا ہے. اور اصل مقصد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, جو نظریں بچا کے کھسک جاتے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے. پھر اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائے اس بات سے. کس بات سے؟ ان تصیبہم فتنہ, یہ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے, او یصیبہم عذاب علیم, یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے. اور اگر کوئی یہ جو فتنہ ہے نا, یہ پھر آگے لمبی بات ہے, میں اس کو مختصر کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ 7 بجے آپ کی نماز ہے شاید, 7:15 چلیں 7 بجے اذان ہے. فتنہ جو ہے نا, فتنہ اس کا مطلب آزمائش بھی ہے, مصیبت بھی ہے. فتنے کے بہت سارے معنی. اور فتنہ جو پہنچتا ہے یہ دنیا میں پہنچتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, اور جو عذاب علیم ہے وہ آخرت میں پہنچتا ہے. لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے, سننے کے باوجود, حدیث تو ہے لیکن وہ ہمارے حالات نہیں اچھے, حدیث تو ہے لیکن مجھ سے یہ عمل ہوتا نہیں. اللہ اکبر, اتنی خطرناک بات ہے. اللہ فرماتا ہے ڈر جاؤ کہ تمہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مثال کے طور پر سنی. اچھا, پہلا فتنہ, سب سے پہلا فتنہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے حدیث کو نہ مان کر, سب سے پہلا فتنہ جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے وہ پتہ کون سا فتنہ ہے؟ کہ انسان گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھتا ہے. کیونکہ ہدایت تو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, ہدایت تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا اس کے اوپر پہلا فتنہ یہ طاری ہوتا ہے کہ وہ ہدایت تو اس کے پاس ہوتی نہیں, وہ گمراہی کو ہدایت سمجھ بیٹھتا ہے. اللہ, اور ساری عمر اسی پہ. اور امام جو شاہ ولی اللہ ہیں انہوں نے اس کی تفسیر بتائی ہے, حجت اللہ البالغہ کے. وہ کہتے ہیں حجاب ہے 3, ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, 3 حجاب ہیں, 3 رکاوٹیں. پہلی تو انہوں نے کہا حجاب تباہ ہے, انسان کی طبیعت ادھر نہیں آتی. دوسرا حجاب رسم ہے, ماحول نہیں جانے دیتا. اور تیسرا ہے حجاب سوء معرفت, پہچان میں غلطی کر جانے کی رکاوٹ. تو پہلا فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرنے والا, اس کو جو پہلا فتنہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ہوتا گمراہی پہ ہے اور سمجھتا اس کو ہدایت ہے. اللہ اکبر, گمراہی کو ہدایت سمجھ. اس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ حجاب سوء معرفت ہے. کیا مطلب؟ کہ لاہور سے ٹرین پہ بیٹھنا تھا کراچی کے لیے, جا کے ٹرین پہ بیٹھ گیا, ٹکٹ لی, بیٹھ گیا. کراچی پشاور جا رہی گاڑی پشاور کی ہے, غلط ٹرین پہ بیٹھ گیا, پہچان میں غلطی. اب سمجھ یہ رہا کہ میرا سفر طے ہو رہا ہے. اس کا سفر کدھر طے رہا؟ منزل سے دور ہو رہا ہے. اس کو کوئی کہے کہ بھلے مانس تو منزل سے دور ہو رہا ہے, اس کے پاس 1000 دلیلیں ہیں. وہ کہے گا ٹکٹ میرے پاس ہے, گاڑی پہ میں بیٹھا ہوں, گاڑی چل رہی ہے, مسافر ادھر ادھر بیٹھے ہیں, اتنی دنیا بیٹھی ہے, تمہارا کیا خیال ہے سارے غلط جا رہے ہیں؟ 1000 دلیلیں.
یہ فتنہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس فتنے میں ڈالتا ہے جو حدیث کی مخالفت کرتا ہے. اور دوسرا فتنہ، اور بھی مثالیں ہیں، میں صرف ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بہن بیٹی کا رشتہ لے کے آئے، پیغام بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین اور اخلاق اچھا ہے. آپ نے لڑکا دیکھا، لڑکے کا دین بھی اچھا ہے، لڑکے کا اخلاق بھی اچھا ہے. باقی چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن دین اور اخلاق جو پہلی ترجیح ہے وہ اچھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فزوجو، اس سے اپنی بہن بیٹی کا نکاح کرو. ہم چاہے دیندار ہیں چاہے بے دین ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ہماری بیٹی تو بھی پڑھ رہی، بی اے کرے گی تو کریں گے. ساری ہماری خاندان کی بچیاں بی اے کرتی ہیں پھر کرتے ہیں، بی اے ہوگا تو پھر ہوگا، ایم اے کرے گی تو کریں گے. ہزار بہانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں کیا نا وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کے باوجود وَإِلَّا تَفْعَلُوا، تم اگر نکاح نہیں کرو گے باوجود اس بات کے جو رشتہ آیا تھا اچھا تھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھا تھا، دین کے اعتبار سے بھی اچھا تھا، تم نے نہیں کیا، وَإِلَّا تَفْعَلُوا، تم نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ ہوگا. یہ ہمارا جو معاشرتی بگاڑ ہے یہ بے سبب نہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کی ہے. حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ، وہ ان کو کوئی ایک شخص ملنے کے لیے آیا، بہت بڑے مشہور تابعی. ان کو کوئی شخص ملنے کے لیے آیا کہ حضرت حضور میں حج پہ جا رہا ہوں تو میں نے سوچا میں آپ سے ملتا ہے. ملنے کے لیے آیا، مسجد میں بیٹھے تھے، ملا. اس دوران اذان ہو گئی، اور اذان ہو گئی تو پھر وہ کہتا ہے حضور میں اجازت چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہ جانا مسجد سے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں ہو اور اذان ہو جائے تو وہ نماز پڑھے بغیر نہ جائے. ہاں الا یہ کہ کوئی وضو وغیرہ کی کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے جا سکتا ہے، مگر نہ وہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلے. حضرت سعید بن مسیب نے کہا نہیں نکلنا، نہ جاؤ. اس نے کہا حضور میرا تو قافلہ جا رہا ہے، میرا قافلہ چھوٹ جائے گا، میں رہ جاؤں گا پیچھے، تو میں نے تو جانا ہے. وہ روکتے رہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہ جاؤ. چلے گئے. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اونٹنی سے گرے ہیں اور ٹانگ ٹوٹ گئی، نہ مسجد آ سکے نہ حج پہ جا سکے. اللہ اکبر. ان تصیبہم فتنہ، جو آخرت کا دردناک عذاب ہے وہ اور ہے. یہیں پہ فتنے ہیں. یہ سارے فتنے اس لیے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. آخری مثال سن لیجئے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام شافعی علیہ الرحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ میں کرنا چاہتا ہوں مدینہ منورہ سے عمرہ، تو مدینہ منورہ سے احرام باندھنا ہے، تو میں اگر مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا مدینہ منورہ سے نکل کر ذوالحلیفہ پر، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے باندھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ امام شافعی نے کہا نہیں، تم وہیں سے احرام باندھو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. وہ کہتا ہے نہیں، میں اگر یہاں سے باندھ لوں تو کیا حرج ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا یہ آیت پڑھی ان تصیبہم فتنہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ. یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا حرج یہ ہے کہ تو اگر مسجد نبوی سے احرام باندھے گا تو فتنے کا شکار ہو جائے گا، تجھے کوئی فتنہ آن پہنچے گا، لہذا فتنے سے بچنا ہے تو وہی کام کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حدیث کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہماری دعوت ہے
اور یہی ہمارا دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔